اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بندوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ ایک کوڑی ہے، ایک گنجا ہے اور ایک اندھا ہے۔ تینوں بندے بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک کوڑی کے مرض میں مبتلا ہے، دوسرا گنجا ہے، اس کے سر پر بال نہیں ہے، اور تیسرا نابینا ہے، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ وہ سب سے پہلے کوڑی والے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے صحت پسند ہے، مجھے اچھی کھال پسند ہے، میری اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے کچھ دینا ہے تو خدارا آپ مجھے یہ شفا دے دیں، یہ مجھے صحت عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کوڑی والے مرض کو شفا یابی عطا فرما دی، صحت یاب کر دیا۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو بھائی کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بڑا پسند ہے۔ اب فرشتے نے اس کو حاملہ ایک اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور آگے چل دیا۔ اب وہی فرشتہ پھر وہ گنجے کے پاس پہنچا، اسے کہا بھائی تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھے بال پسند ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہترین بال عطا کر دیے۔ اب فرشتہ کہتا ہے تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا دی اور آگے چل دیا۔ اب دو کے پاس سے ہو کرنا وہ فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا، اندھے کے پاس، اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی تجھے کیا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بینائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں والی نعمت دوبارہ عطا کر دے تو مجھے یہ بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بینائی لٹا دی۔ اب فرشتہ کہتا ہے بھائی آپ کو مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اسے حاملہ ایک بکری دی گئی اور برکت کی دعا دی فرشتے نے۔ اب فرشتہ چل گیا۔ تین بندے ہیں، تینوں بیمار ہیں، ایک کوڑی کے مرض میں مبتلا ہے، دوسرا گنجا ہے، تیسرا اندھا ہے۔ اب تینوں کو شفا مل گئی، تینوں کو صحت یاب کر دیا گیا۔ ایک کو اونٹ دیا، دوسرے کو گائے دی اور تیسرے کو بکری، اور برکت کی دعا سے بھی نواز دیا گیا۔ اب اللہ کا فضل ہوا، اللہ کے فضل سے وہ جو اونٹ والا تھا اس سے ایک وادی بھر گئی، اس سے ایک وادی بھر گئی، اتنا ریوڑ ہو گیا۔ اب جو گائے تھی، گائے والا بھی، اس سے بھی ایک وادی بھر گئی، بکری والے سے بھی ایک وادی بھر گئی۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی فراوانی سے نوازا کہ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، گائے گائے ہو گئی، بکریاں بکریاں ہو گئیں۔ اب آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہی فرشتہ اسی شکل میں پہلے وہ کوڑی کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرات یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر بڑے ارادے کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں نواز دے، انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر تعاون کریں گے جو ضرورت مند ہوں گے۔ لیکن جب اللہ نوازتا ہے تو پھر ہماری طبیعت اور ہوتی ہے۔ جب ہم محتاج ہوتے ہیں تب طبیعت اور جب ہم مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر طبیعت اور ہو جاتی۔ ایسا نہیں، جس رب نے عطا کیا اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اب فرشتہ پہنچا، کہنے لگا اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، یار میں مسافر ہوں، میرا ساز و سامان جاتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس نے کہا نہیں جی، حقوق بہت زیادہ ہیں، ابھی میں نے حساب کتاب نہیں لگایا۔ وہ نہ دینے والی باتیں،
101 بہانہ ہوتا ہے، نہ دینا ہو، کوئی کام نہ کرنا ہو تو بڑے بہانے ہیں، اگر کرنا ہو تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی ابھی تو صاحب نہیں لگایا، یہ میں نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تو تجھے پہچان گیا ہوں، تو وہی شخص ہے نا جو کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا۔ غور کر، اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی، اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا، آج تو اسی اللہ کی راہ پر دینے سے کترا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا تو کہنے لگا آپ کو کون کہتا ہے جی میں کوڑی کے مرض میں مبتلا، میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، یہ سارا میری محنت کا پھل ہے، یہ میرے آباء و اجداد کی محنت ہے، میری محنت ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ سارا مال جاتا رہا۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا، اسے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نہیں دے سکتا، ابھی میں نے وہ حساب نہیں لگایا، وہ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہتے میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو گنجا تھا، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، بیمار بھی تھا اور عیالدار بھی تھا، اللہ نے تجھے اتنا نوازا، صحت بھی دے دی، تجھے اتنا مال بھی تھا، اس اللہ کے لیے میں تجھ سے ایک گائے مانگتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر سکوں۔ کہنے لگا نہیں جی میں نہیں یہ دے سکتا۔ اور جب فرشتے نے کہا نا میں تجھے پہچان گیا ہوں، کہتے ہیں نا جی میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، یہ تو میری محنت ہے، میرے بڑوں کی محنت ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب وہ بھی بیمار ہو گیا، سارا مال جاتا رہا۔ اب وہ فرشتہ پھر اندھے کے پاس پہنچتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دو، جس اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری بہاریں اللہ نے عطا کی ہیں، میں واقعی نبی نہ تھا، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا، اللہ نے ایک طرف تو مجھے آنکھوں کی یہ نعمت عطا فرمائی جو عظیم نعمت ہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ مجھے یہ بکریوں کی اتنی خیر کثیر، اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ آج اللہ نے مجھے بڑا مالا مال کیا ہوا ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، مجھے صحت بھی دی، مجھے اتنا مال بھی دیا، اور تو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، ایک بکری مانگ رہا ہے، یہ سارا مال تیرے سامنے ہے، تو جتنا چاہتا ہے لے لے، جتنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ اب فرشتہ کہتا ہے تیرا مال تجھے مبارک ہو، تیری صحت تجھے مبارک ہو، تیرے سمیت 3 بندوں کی آزمائش ہوئی تھی اور اللہ 2 سے ناراض ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرات دیکھا آپ نے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں نا، مالی جانی، اللہ تعالیٰ انہیں پر فضل و کرم کرتا ہے اور ان پر فضل و کرم ہوتا رہتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کی حالت جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس واقعہ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جس اللہ نے ہمیں مال دیا، اس صحت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، اور قطعی طور پر اس کو اپنے اوپر نہ لے کر آئیں کہ یہ میری محنت ہے۔ یقیناً یہ بات نوٹ فرمائیں کہ اللہ کا فضل ہے، کوئی بھی کام ہو اللہ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر تو نے کیا تو اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی، تجھے برکت عطا کی، تو جتنا مرضی کام کرتا رہتا، اللہ تجھے برکت ہی نہ عطا کرے تو کیا کرے گا؟ محنت سے تو برکت نہیں نہ ہوتی، اگر محنت سے مال ملے تو مزدور بڑی محنت کرتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل سے سارے کام ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگائیں، رسول پاک کی اتباع و فرما برداری میں لگائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔